السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ محترم سامعین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ماہ محرم اور اس کی بدعات۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بڑے حرمت والا مہینہ ہے۔ مذہب اسلام نے ماہ محرم کو ایک ایسا مہینہ قرار دیا ہے جس کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ نے 12 کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یوں تو چاروں مہینے برکت و فضیلت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم ماہ محرم اور اس کی بدعات کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ بعض غلط پیر کے بعد جوہلا کہتے ہیں، یعنی عاشورہ کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب مکہ سے مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے لے گئے، تشریف لے گئی، تو وہاں کی یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے کہا یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ان کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے اصل حیثیت ایک خوشی کا دن ہے اور خوشی کا اظہار روزہ رکھ کر کرنا چاہیے۔ اگر اسی دن ماہ محرم میں سانحہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پیش آ گیا تو اسے ماتم کا دن قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے جنگیں ہوئی جن میں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن کبھی کسی کا غم نہیں منایا گیا ہے، بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ان کے گھروں میں چلا چلا کر رو رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کے منہ میں مٹی جھونک دو۔ اسلام کسی موت یا شہادت پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، لہذا شہادت حسین کا واقعہ ہے جو صدیوں سے پہلے واقع ہوئے ہیں، اس کی یاد میں سوگ منانا، نوحہ خوانی کرنا بالکل حرام ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود ودوشک الجیوب وداع بدعوى الجاہلیہ۔ وہ ہم میں سے نہیں جب میت پر روتے ہوئے رخساروں پر تمنچے مارتے ہوئے اپنا گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا چیخ پکار کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کا برات کا اظہار بھی کر دیا ہے، انا بری ممن خلق وسلک وخرق، میں اسے بیزار ہوں جو میت کے وقت چلا چلا کر روئی، سر کے وال منڈوائے، اپنا گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا چیخ پکار کری اور اپنا گریبان پھاڑی۔ اسلامی بھائیوں، خاص طور سے اس ماہ میں عورتیں اپنے کو آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، مرد اور عورت بازاروں میں ایک ساتھ چادر چڑھاتے ہیں، کوئی اس کی پرستش کرتا ہے تو کوئی اپنا تعزیہ لے کر گلی گلی کے چومے ڈوب پھرتا ہے، پھر یہ حسین یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے، پھر دل سے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حضرت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یہ تعزیہ دارے دین محمدی میں نہیں ایجاد ہے، افسوس ہے کہ یہ تعزیہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے اپنی منتیں مانگتے ہیں، اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ اگر مسلمان کاغذ کا لکڑیوں کا ڈھانچہ بنا کر اس کی پوجا کرتا ہے تو کیا اس کو مسلمان کہلائے؟ آخر اس کی منطق کیا ہے؟ آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حقیقت میں مسلمان اس کے نام ہے، وہ ظاہری نقابیں ڈال کر مسلمان کو دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ پیارے دوستو، آئیے ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد کا بیان سماعت فرمائیں۔
وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ اجمیر جانے کا اتفاق ہوا. ان کا کہنا ہے کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان کافی فرق ہے، لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے عقیدے کے مطابق ناریل پھوڑتا ہے تو دوسرا شخص پتھر کے بنائے ہوئے قبروں پر سر پھوڑتا ہے. ایک طرف میں نے دیکھا کہ ہندو اگر رام کا نام لیتا ہے تو دوسرے طرف مسلمان یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں بیان فرمایا قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اس کی پوجا کرتے ہو. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معز الدولہ نے لوگوں پر یہ لازم قرار دیا کہ محرم کے دن تمام دکانیں بند کر دی جائے، عورتیں اپنا بال کھول کر مرثیہ خوانی کرتے ہوئے آراستہ و فراستہ کرتے ہوئے نکلے. یہ رسم سب سے پہلے بغداد میں ادا کی گئی اور یہ سالوں سال جاری رہی. لہذا مسلمان کو چاہیے کہ دین کے صحیح تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرے، دین کے صحیح تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرے اور اس بات پر پورا یقین رکھے کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور وہ ضلالت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محرم جو ماہ محرم کے مہینے میں لوگ حضرت کی یاد تازہ کرتے ہیں، اس کی سوگ مناتے ہیں، خوانی کرتے ہیں، اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دین کی تعلیمات اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات و بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.